نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوں۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشیاں نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رکھے۔ اور میری وہ بہنیں بھائی جن کو اولاد نہیں ہے، اللہ کریم انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک اور صالح، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض ٹاگو ٹی وی کی جانب سے ایک نئی اور مختصر ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل کرم سے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات ہوگی، اور اس موضوع کا تعلق جو ہے وہ ہماری زندگی کی کامیابی سے ہے، جو ہمارے من میں ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں جانے والے بن جائیں اور دنیا کی زندگی بھی ہماری سنور جائے۔ اسی کے لیے توغدو ہوتی ہے کہ ہم بھی اچھی زندگی بسر کریں اور ہماری اولاد بھی اچھی زندگی بسر کرے، ہم بھی جہنم سے بچ جائیں، ہمارے اہل و عیال اور ساری امت بھی جہنم سے بچ جائے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کوشش یہی ہوتی ہے کہ اچھا سا اچھا عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے ڈور سٹیپ تک آپ تک پہنچا سکوں، آپ لوگ اسے سن کے مستفید ہو سکیں۔ پوری ویڈیو دیکھا کریں اور دلجوئی کے ساتھ بیٹھا کریں، اپنے دل کے برتن کو خالی کر کے بیٹھا کریں تاکہ بات کی سمجھ آپ کو پوری آئے اور تاکہ آپ آگے اس کو شیئر کر سکیں۔ سب سے یہ اچھے نیک اعمال شیئر کریں تاکہ اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو۔ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، تو بڑھتے ہیں اللہ پاک کے فضل کرم سے حدیث کی روشنی میں یہ چیز جانتے ہیں، سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پاسبل ہوگا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے پناہ مل جائے، جہنم سے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نجات دے دیں۔ لیکن اس سے قبل کہ میں ویڈیو شروع کروں تو میں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارا رب جو ہے بہت ہی محبت کرنے والا ہے، انتہائی شفیق ہے۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نقصان نہیں دے سکتی۔ بس اسی کو راضی کرنے کے چکر میں لگے رہو اور اس کو راضی کرتے رہو، اچھے اچھے ناموں کے ساتھ، اچھے اچھے ذکر کے ساتھ، اچھے اچھے عبادات کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، جتنے بھی ہو سکتا ہے اچھے نیک اعمال کرو اور نیک اعمال صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پرفارم کرتے رہو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، نہیں آئے گا کوئی شخص کہ لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہتا ہو کہ اللہ کی رضا کے سوا کوئی مقصود نہ ہو، مگر جہنم اس پر حرام ہوگی۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہا ہو، اس پر جہنم کی آگ حرام ہونا ظاہری قواعد کے موافق تو مقید ہے، کبائر نہ ہونے کے ساتھ یا جہنم کے حرام ہونے سے اس میں ہمیشہ کا رہنا حرام ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ اس پاک کلمہ کو اخلاص سے پڑھنے والے کو باوجود گناہوں کے بالکل ہی جہنم سے معاف فرما دیں تو کون روکنے والا ہے؟ احادیث میں ایسے بندوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی جل شانہ بعض لوگوں کو فرمائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا۔ اس طرح جب بہت سے گناہ گنوائے جا چکیں گے اور وہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا اور اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، یعنی اقرار کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوگا، وہ اس چیز کا اقرار کرے گا یہ بندہ کہ واقعی میں نے یہ کیا، واقعی میں نے کیا، یعنی کہ اس میں وہاں پہ میرے بھائی بزرگوں، دوستوں، کوئی بندہ منکر ہو ہی نہیں سکتا کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ وہاں پہ کوئی کسی بندے کی کوئی غلط فہمی، کوئی غلطی ڈھکی چھپی نہیں ہوگی، لیکن یہ چیز ہوگی کہ یہ صیغہ راز میں ہوگی، یہ ٹاپ سیکرٹ ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو معاملہ ہوگا یہ بہت ٹاپ سیکریسی ہوگی، اور اس ٹاپ سیکریسی کو ٹاپ پہ رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہے کہ میرا بندہ میرا ہے، میرے اور اس کے بیچ میں معاملہ ہے، اس سے میں پوچھوں گا۔ اور جب پھر یہ اقرار کرے گا، یعنی کہ اس کا کوئی چارہ کار ہی نہیں ہوگا،
اس ساری شواہد موجود ہوں گے، اس کے ہاتھ اس پہ گواہ دیں گے، اس کی آنکھیں اس پہ گواہی دیں گی، اس کا منہ اس پہ گواہ دے گا، اس کی ناک دے گی، اس کے کان دیں گے، میرے بھائی بزرگوں، اس کے پاؤں دیں گے، تو پھر وہاں پہ کوئی گنجائش ہے ہی نہیں۔ میرے بھائی بزرگ کا بندہ اس میں سے کوئی انکار کرے تو لازمی یہ اس کا ارتکاب مرتبہ کرے گا، اور جو ہے نا اس کی جو وہ اقرار کرے گا کہ واقعی یہ میں نے کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ کافی یہ ندامت میں بھی ہوگا، کافی پشیمان بھی ہوگا، بہت زیادہ پریشان ہوگا۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں تیری ستاری کی، ہم نے دنیا میں تیری ستاری کی۔ اللہ کریم فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، اتنی خطاؤں کے باوجود جن کو تو تسلیم کرتا ہے، جن کا تو اقرار کرتا ہے، اور ذرا سی بھی جو ہے نا یعنی کہ آپ اس پہ پردہ پوشی نہیں کر سکتے ہیں اپنے گناہوں پہ، کہ اس پہ کوئی پردہ ڈالیں اور وہ کوئی ڈھکی چھپی بات ہو، آپ اقرار بھی کرتے ہیں جی۔ تو اللہ کریم فرمایا کہ دنیا میں بھی میں نے آپ کی ستاری کی، ستاری مطلب دنیا میں بھی میں نے آپ پر پردہ رکھا، آپ نے جتنی بھی خطائیں کی، میری نافرمانیاں کی، لیکن آپ پہ ستاری کی اور تم پہ پردہ رکھا۔ آج بھی ستاری کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی آج بھی قیامت کے دن بھی اللہ کریم فرمائے گا کہ میرے بندے آج بھی ستاری کرتے ہیں، تجھے معاف کر دیا۔ اللہ، اس نوع کے بہت سے واقعات احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ احادیث کی روشنی میں کتنی بابرکت باتیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر بھی ہم لوگ اس کو سیکھیں نہ، اس کو پڑھیں نہ، احادیث کی روشنی میں اس بات کو سیکھیں۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، اپنے رب کی محبت کو دیکھو، یقین مانو مجھے تو بہت ہی زیادہ شرمندگی ہو رہی ہے کہ اے اللہ، تو اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے کہ دنیا میں بھی آپ نے ستاری کی، اور پھر آخرت میں بھی آپ ستاری کریں گے اور فرمائیں گے کہ میرے بندے، دنیا میں بھی میں نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، اور آج بھی تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی، تمہیں بخش دیا۔ تو پھر یہ بندہ پچھتائے گا، بہت زیادہ پچھتائے گا، اور اس کو یہ سزا بھی کافی ہوگی جب وہاں پہ جس کو پچھتاوا ہوگا کہ کاش یا اللہ، کتنے کریم ہیں آپ، کتنے مہربان و محبت والے ہیں آپ، کتنے شفیق ہیں آپ، اور اتنی شفقت کے باوجود، اتنی رحمانیت کے باوجود، اتنی رحمیت کے باوجود کہ آپ رحیم، کریم، رحمان ہیں اور بخشنے والے مہربان ہیں، اے اللہ میں اتنا بے غیرت تھا کہ دنیا میں بھی آپ کو ناراض کیا، اور پھر یہاں پہ میں نے اپنے گناہوں کے اقرار بھی کیا اور آپ نے مجھے معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیو یہ کہے کہ اے اللہ، یہ اس پہ پشیمان ہوگا کہ کاش میں دنیا میں جاؤں اور ہزاروں برس کی زندگی مجھے ملے، اور میں پل بھر کے لیے بھی سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت میں نہ گزاروں، بلکہ یہ سر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ساری زندگی جھکا رہے۔ تو کیسی بات ہوگی؟ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس دن کی پشیمانی سے بھی بچا جائے۔ یہ جو پریشانی ہوگی بہت بڑی ہوگی، اللہ کریم تو معاف کر دیں گے، لیکن پھر وہ پچھتاوا ہو کہ اللہ، آپ اتنے محبت کرنے والے تھے اور میں نے آپ کو ناراض کیا، آپ کی نافرمانی کی اور آپ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری۔ تو میرے بھائی بزرگو دوستو، اس دن کی پشیمانی سے بہتر یہ ہے کہ آج ہم لوگ استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اور اپنے رب کو راضی کر لیں، تاکہ اس دن کا موقع ہی نہ آئے، اور جتنے بھی ہمارے گناہ خطا ہو چکے ہیں اس پہ توبہ، استغفار آئندہ نہ کرنے کا پکا مصمم ارادہ ہو، اور انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی، آج کی نشست، اور بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ یہ باتیں سب کے ساتھ شیئر کریں، اللہ کریم کی محبت کو، اللہ کریم کی شفقت کو، اس کی نزدیکت کو، اس کے قرب کو، اس کی خوشنودی کو سب کے ساتھ دل کھول کے شیئر کریں، پیچھے مت ہٹیں میرے بھائی بزرگوں دوستو۔ بچوں، بہت ہی مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت کو قیمتی بنائیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، ضرور سب کے ساتھ شیئر کریں، سب تک نیک اعمال پہنچائیں، چاہے کوئی سننے والا ہے چاہے کوئی نہیں سننے والا، سب کے ساتھ شیئر کریں۔ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اچھا سے اچھا عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش رکھے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری کڑی بڑھتی رہے اور ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں دینی ماحول میں۔ اگر آپ لوگوں کے وساطت سے کچھ ساتھی آتے ہیں اور وہ ہمارے چینل کی کڑی بنتے ہیں، تو جتنا بھی نیک عمل ہوگا اس میں آپ کا بھرپور حصہ ہوگا، اور آپ لوگ بھی جو آگے تشہیر کرتے ہیں اس میں آپ کا بھرپور حصہ ہوگا جب وہ آگے آپ کے ساتھی کرتے رہیں گے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، جیتے رہیں، آباد رہیں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی دعائیں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔
اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔